الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلات، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ حضور نبی رحمت، شفیع معظم، رسول محتشم، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، چند لمحوں کی گفتگو، چونکہ نماز کا وقت انتہائی خطرناک بورڈ پہ آ گیا ہے۔ تو جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں قابل عمل سمجھ آ جائیں اللہ عمل کر کے اپنی راہوں کو سدھارنا نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایمان اور چیز ہے، اعمال صالحہ اور چیز ہے۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو میں کوئی چند لفظ کہہ سکوں گا، اگر نہیں کو موڑ تو دعا کر دیتے ہیں۔ دعا کر دیں، اگر لوگوں کا ذوق نہیں ہے میرا خیال ہے۔ ہم اب ساری توجہ اگر آپ کی ادھر رہے گی تو پھر نہ میرا کو فائدہ نہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ چند لمحے توجہ کر کے قرآن پاک کا کوئی پیغام سن لیں، ہو سکتا ہے میری زبان سے نکلا کوئی جملہ کسی کے دل کی تنہائیوں میں اتر جائے، اللہ اس کے عمل کے صدقے ہماری بھی بخشش کا وسیلہ کر دے۔ تو میں صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں، مجھے کوئی سبحان اللہ سے غرض نہیں ہے، آپ صرف توجہ میری طرف رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایمان کے دائرے میں رہ کر عمل کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان اور ہے اور اعمال صالحہ اور، جس طرح نماز اور چیز ہے تو وضو اور ہے۔ نماز وضو میں داخل نہیں ہے اور وضو نماز میں داخل نہیں ہے، لیکن نماز وضو کے بغیر ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہیں الگ الگ چیزیں لیکن ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طرح ایمان اور اعمال صالحہ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ اگر ایمان نہ ہوا تو اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ ایمان نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ اکارت چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایمان ایک ہنسا ہے اور عمل ایک زیرو۔ ایمان ایک ہنسا ہے تو عمل ایک زیرو۔ اگر ایمان کے ہنسے کے ساتھ عمل کا زیرو لگ جائے گا تو ایمان 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور نیک عمل کر کے زیرو بڑھا دیں تو ایمان کے درجے 100 ہو جاتے ہیں۔ ایک نیک عمل اور کر کے زیرو بڑھا دیں تو ایمان کے درجے 1000 ہو جائیں گے۔ اب جیسے جیسے نیک عمل کر کے زیرو بڑھاتے جائیں گے پیچھے ایمان کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا۔ تو اگر بندہ بہت سارے نیک عمل کر کے پہلے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا تو درجے 10 ہو گئے، پھر نیک عمل
کیا تو درجے 100، پھر عمل کیا تو درجے 1000، پھر 0 لگا کے نیک عمل کیا تو درجے 10,000۔ جیسے جیسے آگے عمل بڑھتے جائیں گے پیچھے 10 گنا اللہ اجر دے کے ایمان کے درجے اور بڑھاتا جائے گا۔ لیکن بہت سارے نیک عمل کر کے اگر پیچھے سے ایمان کا ہنسا ہی ختم کر دیا جائے تو لگنے والے ان 0 کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ ایسے ہی ایمان باقی نہ رہے تو پھر عمل کسی کامت نہیں ہوتے۔ ایمان ہماری بنیاد ہے، ایمان کی وجہ سے ہمیں عزتوں کا تاج ملتا ہے۔ یار سادہ سی بات ہے، ایک میدان کے اندر 2 بندے جہاد کے لیے لڑیں، میدان جہاد میں 2 بندے باہمی جب لڑتے ہیں، مسلمان اور یہودی، تو اگر ہم غور کریں تو ان دونوں کے لڑنے کا بنیادی مقصد ایک ہوتا ہے۔ یہودی بھی اپنے وطن اور اپنے مذہب کے لیے لڑتا ہے، مسلمان بھی اپنے مذہب اور اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے۔ دونوں کے لڑنے کا بنیادی مقصد ایک ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے یہودی مر جائے تب بھی مردود ہے، بچ جائے تب بھی مردود ہے، مسلمان چلا جائے تو شہید ہے، بچ جائے تو غازی ہے۔ اسے دونوں حالتوں میں جو اعزاز ملا ہے یہ اس کے ایمان کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ایمان بنیاد ہے۔ اگر ایمان کے دائرے میں رہ کر مرد ہو یا عورت نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے عمل کو نیک شمار کرے تو وہ گمان کرے گا کہ میری زندگی نیک ہے، تو ہمارے پاس کون سا کرائیٹیریا ہے، کون سا پیرامیٹر ہے کہ ہم بانپ سنگے کہ یہ عمل نیک ہے، اس کے صلے میں اللہ جو زندگی دے وہ پاکیزہ ہے۔ تو مفسرین نے تو بڑی تفصیل سے لکھا، لیکن میں صرف ایک قول پہ گفتگو کروں گا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان کے دائرے میں رہ کر نیک عمل کرتا ہے، اللہ صلے کے اندر اسے 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ ان 5 انعامات کا دوسرا نام پاکیزہ زندگی ہے۔ جو بندہ ایمان کے دائرے میں رہ کر نیک عمل کرے، اللہ اسے پہلا انعام دیتا ہے الرزق الحلال، رزق حلال۔ رزق حلال انسان کی زندگی کا حسن ہے۔ حلال رزق نہ ہو نہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ بندے کی دعا۔ رزق حلال ہو تو انسان آفتوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے، رزق پاکیزہ ہو انسان بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، رزق پاکیزہ ہو انسان دکھوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر رزق ہی پاک نہ ہو تو نہ انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کی دعا۔ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے حرم کعبہ میں آئے اور دیوار کعبہ کے پاس بیٹھ کر یمد یدیہ لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے حضور دعا مانگے، لیکن مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحن حرم میں آ کر جہاں ہر لمحہ اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی پاکیزہ جگہ ہو سکتی ہے کہ ہم وہاں دعا کریں تو ہمیں قبولیت کا یقین ہو۔ سب سے زیادہ تیقن مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا گھر کعبۃ اللہ سامنے ہو، بندہ وہاں پہنچے، آنکھیں آنسوؤں کا خراج پیش کریں، دل گڑ گڑا رہا ہو تو پھر بندہ اللہ کے حضور دعا کرے تو دل گواہی دیتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن دیوار کعبہ سے لپٹ کر صحن حرم میں طویل سفر کرنے کے بعد کیفیات کے جہان میں آ کر بندہ اللہ کے حضور دعا مانگے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہو، و مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہو، و ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہو، و غذی بالحرام، اسے حرام کی غذا دی گئی ہو، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ۔ صحابہ بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرما لے گا؟
رزق پاک نہ ہو تو سین حرم میں جا کر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات ہمیں حلال آتا ہوا کم اور حرام آتا ہوا زیادہ دکھائی دیتا ہے, لیکن یاد رکھیں حرام اگرچہ کثرت سے آئے لیکن وہ بچتا کم بچتا زیادہ نہیں ہے. حلال اگرچہ آتا تھوڑا ہے, اللہ اس کے اندر برکت زیادہ عطا فرما دیتا ہے. میں ایک بزرگ کے پاس گیا دودھ لینے کی غرض سے. وہ بزرگ جب وہ گجر برادری سے تعلق تھا تو مجھے کہنے لگے کہ علامہ صاحب بیٹھ جائیں, ایک بات سناتا ہوں. میں نے کہا سناؤ. تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد گرامی دودھ کا کام کرتے تھے, تو ہم 5 بھائی تھے. ہم 5 کو بٹھا کر کہنے لگے بیٹا میں بیمار ہوں, پتہ نہیں کس وقت دائی اجل کو لبیک کہہ جاؤں, تو آپ میں سے کون دودھ کا کام کرنا چاہے گا؟ بڑے 4 بھائیوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا میں کروں گا. تو ان سے کہا کہ بیٹا تم جاؤ. مجھے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا میرے 3 سوالوں کا جواب دینا ہے تو نے. میں نے کہا ابا جی فرمائیے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ بکری زیادہ بچے دیتی ہے یا کتی؟ میں نے کہا کہ کتی. بکری تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 وگرنہ زیادہ کثرت سے 1 بچہ دیتی. کتی تو 10 بچے بھی دیتی. دوسرا سوال انہوں نے کیا بیٹا بچاؤ کہ روزانہ اس معاشرے کے اندر مسلم معاشرے میں بکری ذبح ہوتی ہے یا کتے؟ میں نے کہا بکری. تو مجھے کہنے لگے بیٹا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو اجڑ کی شکل میں بکریاں نظر آتی ہیں یا کتے؟ میں نے کہا بکریاں. تو فرمایا بیٹا جان لے حرام آتا زیادہ ہے لیکن بچتا تھوڑا ہے, اور حلال آتا تھوڑا ہے. بکری حلال ہے, بچے تھوڑے دیتی ہے, ذبح بھی روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے, اجڑ بھی اسی کے نظر آتے ہیں. بیٹا یہ بات یاد رکھنا, دودھ کا کاروبار کرتے وقت سوچنا پانی ڈال کے پیسے آتے تجھے زیادہ نظر آئیں گے لیکن بچیں گے زیادہ نہیں. اگر حلال کمائے گا بظاہر تمہیں تھوڑے نظر آئیں گے لیکن اللہ اس میں برکت زیادہ عطا فرما دیتا. تو اللہ تعالیٰ رزق حلال پہلا انعام جب وہ نیک عمل کرنے والوں کو دیتا ہے رزق حلال. اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوسرا انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں التوفیق الطاعہ, فرما برداری کی توفیق. جو مسلسل نیک عمل کرے اللہ اس بندے کو فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اپنی اطاعت بھی نصیب کرتا ہے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نصیب کرتا ہے. اب اللہ کی اطاعت کیا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ چونکہ قرآن پاک نے ہمیں دونوں ذاتوں کی اطاعت کا حکم دیا, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اب اطیع اللہ کیا ہے؟ اطیع اللہ بالفرائض, فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہوتی ہے. و اطیع الرسول بالسنن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنت کی ادائیگی سے ممکن ہوتی ہے. تو جو بندہ فرض ادا کرتا ہو وہ سمجھے اللہ نے اسے اطاعت کی توفیق عطا فرمائی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے وہ سمجھے اللہ نے اپنے رسول کی سنت عطا فرمائی ہے. اور قرآن پاک اگر ہم تھوڑا سا توجہ سے پڑھیں تو اللہ نے 2 ذاتوں کی اطاعت کے بجائے ایک ذات کی طرف ہمیں مائل کر کے معاملہ آسان کر دیا. اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ بڑے سادہ قرآن پاک کے لفظ ہیں. ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیتے ہیں اسے لے لو, اللہ کے رسول جہاں سے روکتے ہیں وہاں سے رک جاؤ, اسی کا نام فرما برداری ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں گے, حضور کی سنت پہ, ہم لوگ تو دین پہ چلنے کے لیے سنت کا خیال نہیں کرتے, صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں, وہ تو اپنے مزاج بھی رسول اللہ پہ قربان کر دیتے تھے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وضو کے بعد موزے پہ مسح کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں حکمت کا مجھے نہیں پتہ. غلام آگے بڑھ کے کہتا ہے امیر المومنین اگر تذبذب نہ ہوتا تو میں سوال نہ کرتا. پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں رک جانے کا کوئی موقع نہیں تھا. آپ نے اشارہ کیا ہم
حکم کی تعمیل کرتے رک گئے. پھر وضو کی کوئی حاجت محسوس نہیں ہوتی, نہ نماز کا وقت ہے نہ کوئی ایسا معاملہ, تو آپ نے پھر وضو کیا. تیسری بات کہ آپ نے چلو میں پانی لے کے آسمان کی طرف پھینکا اور مسکرا پڑے. اس عمل میں کیا حکمت اور ماجرا ہے, ہمیں بھی بتائیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہتے ہیں, یار حکمت کا اور ماجرے کا تو نہیں پتہ. ایک وقت تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے اور میں حضور کے ساتھ تھا. اسی مقام پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روک لیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. وضو کر کے حضور نے چلو میں پانی لے کے آسمان کی طرف پھینکا اور مسکرا پڑے. ماجرا کیا تھا میں نہیں جانتا, بس فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو دوسرا انعام دیتا ہے, توفیق اطاعت یعنی فرما برداری کی توفیق. تیسرا انعام نیک عمل کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے حلاوت الایمان, ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس, ایمان کی قوت. اور ایمان کی حلاوت کس چیز کا نام ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جن لوگوں کو 3 چیزیں میسر ہوں, جن کا عمل 3 چیزوں پہ ہو, اللہ انہیں ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے. اسے حضرت انس بن مالک روایت کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کائنات کی ہر محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے. دنیا کی محبتیں ہیچ ہیں, مال کی محبت ہو, اولاد کی محبت ہو, خاندان کی محبت ہو, کاروبار کی محبت ہو, دوستوں کی محبتیں ہوں, ہر محبت سے زیادہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے اس کا وہ عمل جو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو. دروشی پڑھیے ذرا, سادہ پانی دے دیں ذرا, یہ ٹھنڈا ہے. اس کا دوسرا عمل, وہ جو بھی نیکی کرے وہ نیکی بندے سے کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے. اگر بندے سے نیکی کر کے بندے سے صلہ مانگے گا تو شاید اس سے کچھ نصیب نہیں ہوگا. بندے سے پیار کریں اللہ اس کے رسول کے لیے تو اللہ ہمیں اس کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے. ہم دنیا میں ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم پیار بندے سے کرتے ہیں اور صلہ بھی بندے سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہماری نیت اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں ہوتی. میرے چھوٹے بھائی اگر میری کفالت میں ہیں, میں اپنے بھائی سے محبت کرتا رہا, اپنے بھائی کے تعلیمی اخراجات افورڈ کرتا رہا, پال پوس کے میں نے اسے جوان کیا, اچھا تعلیم یافتہ بن کے کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں آفیسر لگ گیا. اب میرے حالات مالی پتلے اور اس کے حالات بہتر ہو گئے, تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا بھائی میرے سے اب وہی سلوک کرے گا جو بچپن سے میں اس کے ساتھ کرتا آیا. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا, رویے بدل جاتے ہیں, خال خال ہو بھی جاتا ہے, لیکن عموماً معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ جتنا پیار آپ اپنے چھوٹوں سے کرتے ہیں بڑے ہو کے وہ بھی ہو آپ سے اتنا ہی پیار کریں. اب میں ایک دن اس کے سامنے کہوں, او بھائی تیرے سے میں نے اتنی محبتیں کی, پالا پوسا, جوان کیا, تعلیم دلوائی, اچھی ڈپارٹمنٹ میں تجھے ملازم کروایا, آفیسر بن گیا, اب جب تیرے حالات بہتر ہوئے تو ہمیں بھول گیا تو وہ چند لمحے تو میری بات سنے گا, سر نیچا کر کے پھر چلا جائے گا, مجھے حاصل کچھ بھی نہیں ہونا. اگر میں نے اس کے ساتھ کی ہوئی ساری محبتوں کا صلہ سجدے میں سر رکھ کے اپنے اللہ سے کہتا کہ باری تعالیٰ جب تو نے مجھے مالی وسعت بخشی, عزتوں سے نوازا, اس چھوٹے بھائی کے ساتھ میں نے پیار کیا تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق, شفقتیں کرتا رہا, محبتیں کرتا رہا, پیار کرتا رہا, آج میرے حالات پتلے ہو گئے ہیں, جتنا پیار اس کے ساتھ تیری رضا کے لیے, تیرے محبوب کی رضا کے لیے میں نے کیا, اللہ اس کا مجھے صلہ عطا فرما. تو مالک مجھے اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا. میں نے صلہ اسی سے مانگ لیا,
جب کسی سے محبت اللہ کے لیے کریں تو اللہ صلہ بھی عطا فرماتا ہے. تو جب بندے سے پیار بندے کے لیے ہی کریں تو پھر مایوسی ملتی ہے. یار شادی پہ جائیں نا, ہمارے عرفاً رواج ہے کہ ہم جب شادی پہ جاتے ہیں تو سلامی دیتے ہیں. تو شاید آپ کے بھی یہاں رواج ہوگا کہ سلامی دیتے ہوئے ہم اس کو لکھاتے ہیں باقاعدہ کہ یہ 5,000 فلاں نے دیا, یہ 5,000 فلاں نے دیا. اب ہم جو سلامی دیتے ہیں وہ لکھاتے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اس لیے لکھاتے ہیں کہ آج اس کے گھر خوشی ہے, میں نے 5,000 دیا, کل جب میرے گھر میں خوشی کا موقع آئے گا تو یہ مجھے اس کے بدلے میں 10 دے گا. یہ سارے جانتے ہیں, خاموش اگرچہ آپ سب ہیں, سب جانتے ہیں کہ 5 دے کے لکھاتے اس لیے ہیں کہ کل جب میرے گھر وقت آئے گا تو مجھے اس کے بدلے 10 ملے گا. یار مجھے بتائیں, جس بندے کو آج 5 دے کے میں 10 کی توقع رکھتا ہوں, پتہ نہیں حالات کل اس کے کس طرح کے ہوں. تلک الایام نداولھا بین الناس, قرآن کہتا ہے کہ دن بدلتے رہتے ہیں. اب جب اس کے اوپر جب میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو 5,000 دیا, جب میرے گھر میں خوشی کا موقع آیا جس سے میں 10,000 کی توقع رکھتا ہوں, وہ بیچارہ مجھے 10 روپے دینے کے قابل نہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر, کاش کہ میں نے اس بندے کو خفیہ طریقے سے جو دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا. جب میرے گھر موقع آیا سر سجدے میں رکھتا اور دعا کرتا, باری تعالیٰ تیرے بندے پہ خوشی کا موقع آیا, میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس بندے کی خوشی کو دوبالا کیا, آج میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے, اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے اس کا صلہ عطا فرما دے. تو مالک تو صلہ دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو ایمان کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور تیسرا, وہ ایمان لانے کے بعد گناہ کی طرف, کفر کی طرف لوٹنا اتنا برا جانے کہ جس طرح خود کو آگ میں ڈالا جانا برا محسوس کرتا ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات فرماتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو جو تیسرا انعام اللہ دیتا ہے وہ ہے ایمان کی لذت. یہ تب ملتی ہے جب بندہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. چوتھا انعام اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو دیتا ہے القناعت. القناعت کا معنی ہوتا ہے اللہ جتنا تو نے دیا, جب دیا, جہاں دیا, اسی پہ تیرا شکر ہے. جتنا اللہ تعالیٰ بندے کو مال یعنی دنیاوی مال اللہ نے جتنا دیا, صحت کے معاملے میں اللہ نے جتنا نوازا, خاندانی معاملے میں, عزت کے معاملے میں اللہ نے جو کچھ دیا, جتنا دیا, کہیں اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو قناعت نصیب فرماتا ہے. اور اگر ہم لوگ جو موجود ہوتا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جو ہے اگر اس پہ تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اس کا صدقہ اور زیادہ عطا فرماؤں گا. جو ہمارے پاس موجود ہو اس پر اللہ کا شکر کریں اور جیسا ہو اسی پہ صبر کریں, اللہ کا وعدہ ہے میں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہوں. میرے شیخ طریقت پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے, آپ ایک مشکات شریف کی روایت بیان کرتے ہوتے ہیں اور اس سے قبل ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں. فرماتے ہیں بیٹا یہ ٹینشن فری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا جو بندہ میرے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, میں کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں. چونکہ اس نے دنیا میں دیے گئے رزق کو کہا اللہ جو تو نے دیا تیرا شکر ہے, تو میں قیامت کے دن اس کو زیادہ صلہ عطا فرماؤں گا, اس کے تھوڑے پہ راضی ہو جاؤں گا. تو کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا تھا, میں نے ایک جگہ کہ جملہ پڑھا کہ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی چھین لیتی ہے. بعض کا تو ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پہ شکر نہیں کرتے اور اس سے بڑی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس چھوٹی گاڑی ہو, اب میں چلا چھوٹی رہوں, دماغ میں بڑی گھومتی ہے, تو مجھے چھوٹی کا بھی مزہ نہیں آتا. بات سمجھتے ہیں؟ جب چھوٹی گاڑی ہو تو دماغ میں بڑی رکھتا ہوں تو مجھے اس کا مزہ بھی نہیں آتا. قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم یہ ہے کہ جو اویلیبل ہے
اس پہ اللہ کا شکر کرو. جو دماغ میں رکھتے ہو اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا. جو ہوتا ہے ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے, اس کا مزہ نہیں اٹھاتے, جو نہیں ہوتا وہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان اور اللہ کا بھی ہے کہ جو ہے کہو اللہ اس پہ تیرا شکر ہے, تو جو مانگو گے اس کا صدقہ اللہ وہ بھی عطا فرما دیتا. پانچواں انعام, یہ میرا آخری جب وہ صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, نیک عمل کرنے والوں کو مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ پانچواں انعام دیتا ہے استغنا عن الخلق, یعنی مخلوق سے بے نیازی. جو مسلسل ایمان کے دائرے میں رہ کر نیک عمل کرتا ہے, اللہ جو اس کو پانچواں صلہ عطا فرماتا ہے, پانچواں انعام عطا فرماتا ہے صلے میں, وہ ہے مخلوق سے بے نیازی. اب وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا, وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ ہمیشہ اس کو اپنا محتاج کرتا ہے, کیونکہ وہ جب بھی کوئی چیز مانگتا ہے اپنے اللہ سے ہی مانگتا ہے, وہ بندے سے نہیں مانگتا. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ہم لینا اور دینا چھوڑ دیں, یہ زندگی کا حصہ ہے. کسی سے لینا اور کسی کو دینا یہ حسن سلوک ہوتا ہے, لیکن طریقہ کار ہمارا بعض اوقات غلط ہوتا ہے. زندگی میں یاد رکھیں, کبھی کوئی ضرورت پڑے کسی چیز کی تو ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے نا, ہم سب سے پہلے دماغ لڑاتے ہیں. تو دماغ کی سکرین پہ کبھی دوست آتے ہیں, کبھی رشتہ دار آتے ہیں, کبھی کاروباری لوگ آتے ہیں. تو جو زیادہ مالدار بندہ آئے گا وہاں دماغ ٹھہر جائے گا, اس سے مانگتا ہوں یہ دے دے گا. اب جس پہ نظر ٹھہرتی ہے کئی بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس پیسے تو ہیں, کیا مانگنے پر دے گا بھی کہ نہیں دے گا. پھر اگر دل گواہی دیتا ہے کہ دے دے گا تو بعض کا یہ ڈر لگتا ہے دینے کے بعد کہیں رسوا نہ کر دے. لیکن طریقہ جو اسلام کا مزاج ہے وہ یہ ہے, جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صلہ دیتا ہے اور انعام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے, جب بھی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے نماز کی نیت باندھیں اور سر سجدے میں رکھیں, اپنی ضرورت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ باری تعالیٰ تیرا بندہ تیرے حضور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ دینے تو نہیں آتا, اللہ تو ذرائع پیدا کرتا ہے, اللہ ذرائع پیدا کرتا ہے. اب توجہ رکھنا, جب ہم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا, اللہ مانگنے والے بندے کی حیثیت کے مطابق یا کسی شخص کے دل میں اس کی ضرورت ڈال دے گا یا اس کے دماغ میں کسی کی صورت ڈال دے گا. اور اللہ سے مانگنے کے بعد جو چہرہ ذہن میں آتا ہے یا جس کے دل میں اللہ ہماری ضرورت ڈالتا ہے, پھر اللہ بندے سے رسوا نہیں ہونے دیتا. ہم چونکہ اللہ سے مانگتے ہیں, پھر اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کہاں سے دلواتا. ایک شخص نے مجھے بڑی پیاری سی بات سنائی. وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے سنا ہے نوح علیہ السلام کے دور میں, یہ راہ چلتی ایک بات تھی لیکن مجھے اس کا بڑا لطف آیا, مجھے بڑا فائدہ ملا اس سے. وہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بوڑھی اماں کئی 100 سال اللہ کے حضور عبادت کرتی رہی. ایک دن دعا کرتی ہے, باری تعالیٰ تو نے اتنے 100 سال اپنی عبادت کی توفیق بخشی مجھے, چونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں آپ کو پتہ عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں. نوح علیہ السلام کی اپنی 1350 سال عمر تھی. تو وہ مائی اللہ کے حضور ایک دن دعا کرتی ہے, باری تعالیٰ اتنے 100 سال میں تیری توفیق سے تیری عبادت کرتی رہی, آج میرا جی چاہتا ہے کوئی مزیدار سا کھانا ہو تو میں تناول کروں. پتہ نہیں یہ میرے نفس کا لالچ ہے یا کہ من کی ضرورت, لیکن جی چاہتا ہے. جب وہ دعا کر رہی تھی قریب شیطان کھڑا سن رہا تھا. یہ بھی یاد رکھیں, شیطان پچھلے تمام انبیاء کے دور میں انسانی شکل میں بھی آ جاتا تھا, یہ صرف میرے کریم آقا کے دور میں انسانی شکل میں آنے کی جرت نہیں کرتا. شیطان نے اس کی بات کو سنا, جا کے اپنے چیلے سے کہا کہ فلاں جگہ ایک بوڑھی مائی عبادت کر رہی ہے, مزیدار سا کھانا تیار کر اور جا کے اسے پیش کر. وہ پوچھے گی بیٹا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ سیدھی بات بتانا, میں شیطان کا چیلا ہوں, میرے گرو نے بھیجا ہے. اس نے جلدی سے بہترین مزیدار کھانا بنایا, جا کے مائی کے سامنے پیش کر دیا. مائی نے دیکھا, اللہ کا نام لیا اور کھانا شروع کر دیا. مکمل کھانا کھا کے برتن پیچھے کیے, ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پیار سے کہیں اللہ تیرا, پھر کہیں اللہ تیرا
شکر ہے. وہ پریشان ہو گیا, مائی نے تو پوچھا ہی نہیں میں کون اور کہاں سے آیا ہوں. آگے بڑھ کے کہتا ہے اماں پوچھے گی نہیں میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ تو مائی کہنے لگی بیٹا مجھے تیرے سے غرض ہی کوئی نہیں, میں نے تو اپنے اللہ سے کھانا مانگا تھا, یہ میرے اللہ کی ذمہ داری ہے, وہ خود دینے آتا ہے, یہ شیطان کے ہاتھ بھیج دیتا ہے. میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا. تو جو اللہ سے مانگتا ہے مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے بندے کو کہاں سے عطا فرما دیتا ہے. وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, گھر آیا, دفتر جانے کے لیے تیار ہوا تو بے چینی سی طبیعت میں تھی, ایک غیر محسوس سا بوجھ میں نے محسوس کیا. سوچتا رہا کہ کس چیز کی پریشانی ہے. بعض اوقات اولاد کی پریشانی, بعض اوقات مالی معاملات ہوتے ہیں, بعض اوقات خاندانی بھی مسئلے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی پریشانی بظاہر نظر نہیں تھی آتی لیکن طبیعت بوجھل تھی. خیر میں تیار ہوا, دفتر چلا گیا, وہاں بھی سارا دن طبیعت بے چین, ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی لیکن طبیعت مسلسل بے چین تھی. عصر کی نماز گھر آ کے میں نے پڑھی لیکن طبیعت میں سکون نہ آیا. میں نے سوچا کہ ساتھ والے محلے میں میرا بڑا جگری دوست ہے, مغرب کی نماز ساتھ والے محلے کی مسجد میں پڑھتا ہوں, میرا دوست بھی وہاں آئے گا, اس سے بیٹھ کے اپنی طبیعت کو شیئر کروں گا. بعض کا دکھ سنانے سے دکھ ہلکے بھی ہو جاتے ہیں. اس نیت سے میں نے ساتھ والے محلے میں مغرب کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ. اب دوران نماز میری طبیعت کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا. نماز مکمل ہونے تک طبیعت جیسے بالکل مطمئن سی ہو گئی. اب میں نے دیکھا میرا دوست تو نہ آیا, لوگ نماز پڑھ کے جانے لگے, کچھ بیٹھ گئے, میں بھی وہاں بیٹھ گیا اور میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. نظر پڑی کونے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ دائیں بائیں کے ماحول سے بے نیاز ہو کے اپنے اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا. اس کے لہجے سے اور اس کی ہچکیوں سے میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی. میں آگے بڑھا, از راہ محبت میں نے کہا بیٹا اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اس نے یوں بے نیازانہ نظر سے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا, کہا ابو فوت ہو گئے ہیں اس کے لیے جنت, میری ماں روتی رہتی ہے اس کے لیے صبر, چھوٹی بہن اماں سے کپڑے مانگتی ہے اس کے لیے رقم. اس کے جملے تو میرے دل میں اتر گئے. جملہ سن کے میں نے کہا بیٹا سکول جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں انکل جاتا ہوں. میں نے کہا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہا پڑھنے نہیں جاتا, اماں چنے بھون کے دیتی ہے وہ طلباء کو بیچنے جاتا ہوں, جو پیسے ملتے ہیں اس سے میرے گھر کی گزر اوقات ہوتی ہے. میرا دل پسیج گیا. میں نے کہا بیٹا اگر کوئی تیرے گھر کے تمام تر اخراجات افورڈ کرے تو کیا تم سکول پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں انکل میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا بیٹا کیوں؟ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج کل یہ سکولوں میں پڑھے لکھے لوگ غریبوں سے پیار نہیں کرتے. ساری مسجد کے نمازی پڑھے لکھے ہیں, میرے ابو کے بڑے اچھے دوست تھے, جب سے ابو کا انتقال ہو گیا ہے کسی نے آج تک ہمارا حال تک نہیں پوچھا. میں ایسی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا جو انسان کے دل سے انسانیت کا درد کھینچ لیتی ہے. انکل میں ایسی تعلیم نہیں لینا چاہتا جو گردن میں سریا پیدا کر دے. میں ایسی تعلیم نہیں چاہتا جو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت چھین لیتی ہے. میں نہیں پڑھنا چاہتا جو وہ ہمسائے سے بے نیاز کر دے, جو محبت چھین لیتی ہے. انکل میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہ شخص کہتا ہے بچے کی باتوں سے میں پریشان ہو گیا. میں نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, جتنے پیسے تھے گنے ہی نہیں, میں نے گنے بغیر اس کی جھولی میں ڈال دیے. اچھا اس بچے نے بھی اسی بے نیازی سے پکڑے, اپنی جیب میں ڈال کے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, جزاک اللہ بولا, اللہ کا شکر ادا کیا, جیب میں ڈالے. اٹھنے لگا تو میں نے دوسری پاکٹ میں ہاتھ ڈالا. مجھے اس کا انداز اچھا لگا, مجھے اس کے لہجے نے بھانپ لیا, مجھے اس کے انداز نے بڑا متاثر کیا. میں نے دوسری پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے اپنا کارڈ نکال کے کہا بیٹا اس کارڈ کے اوپر میرے گھر کا اور میرے دفتر کا ایڈریس بھی لکھا ہے اور میرا کانٹیکٹ نمبر بھی. اگر زندگی میں دوبارہ کبھی پیسوں کی یا کسی چیز کی تجھے ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا, میں تیرے کام آؤں گا, میرے سے مانگنا, میں خوشی محسوس کروں گا. تو اس بچے نے وہ کارڈ پکڑ کے یوں میری جھولی میں پھینک دیا.
کہا میں تم سے کیوں مانگوں, مجھے کبھی دوبارہ بھی ضرورت پڑی اسی رب سے مانگوں گا جس نے میری آج کی ضرورت کے لیے سارا دن تیری طبیعت کو بے چین کر دیا تھا. وہ میرے اللہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دوبارہ بھی تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہے یا کسی اور کی لگاتا ہے. تو صاحب اللہ تعالیٰ 5واں انعام یہ دیتا ہے کہ بندے کو زمانے سے بے نیاز کر دیتا ہے. اللہ سے مانگنے والا کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اس کا وعدہ ہے جو کوئی ایمان کے دائرے میں رہ کر مسلسل نیک عمل کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. اور 5 انعامات کا دوسرا نام پاکیزہ زندگی ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو 5 انعامات گنوائے, توجہ رکھیں میں دوبارہ اس کی تفصیل کر دوں. فرمایا اللہ نیک عمل کرنے والوں کو سلے کے اندر نیک عمل کر, اور نیک عمل وہ نہیں ہوتا جو دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے, ریاکاری والا عمل نیک عمل نہیں ہوتا. جو اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرے اللہ اسے 5 انعام دیتا ہے. پہلا انعام رزق حلال, بولیے رزق حلال. دوسرا انعام اللہ دیتا ہے توفیق اطاعت. تیسرا انعام اللہ دیتا ہے حلاوت ایمان یعنی ایمان کی لذت. چوتھا انعام اللہ بندے کو دیتا ہے القناعت یعنی اللہ جتنا تو نے دیا اسی پہ تیرا شکر ہے. 5واں انعام اللہ بندے کو دیتا ہے کہ بندہ استغنا عن الخلق یعنی مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے, پھر بندہ زمانے میں کسی کا محتاج نہیں رہتا. میں اور آپ ایک لمحے کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنے من کی دنیا میں اتریں, اپنے ضمیر کی عدالت لگا کے فیصلہ مانگیں کہ کیا یہ 5 انعامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے. اگر یہ 5 انعامات ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر آنکھ مچولی کی زندگی کو زندگی نہ سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 5 وقتی نماز پڑھ لیں, سال میں 2 حج کر لیں, جب 7 سال میں 2 عمرے کر لیں, یا ایک بار حج میں چلے جائیں تو جب ہم بڑے نیک ہوتے ہیں. صاحب یاد رکھنا رزق پاک نہ ہو نہ عمرہ قبول ہوتا ہے, نہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, نہ عبادتوں کا فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ 5 انعام اللہ نصیب نہ کرے تو پھر کون سے نیک عمل, اور نیک عمل کریں گے تو زندگی بہتر ہوگی. ہم لوگ اپنے عمل پہ غور نہیں کرتے, ہم ہمیشہ دوسرے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. روزانہ چوکوں میں کھڑے ہو کے یہ تبصرہ کرنا کافی نہیں ہوتا کہ نواز شریف چور ہے, شباز شریف ڈاکو ہے, زرداری غداری ہے, عمران خان بغیرت ہے, شیخ شریف زانی شرابی ہے. ہر بندے کے منہ پہ سٹیکر لگا کے سو جائیں, یا بلکہ اگر میں اس سے بھی بڑھ کر کہوں تو روزانہ رات کو سوتے وقت تمام تر پارلیمنٹیرین کو 100 گالیاں نکال کے سوئیں, تو کیا صبح اٹھنے پہ امن پیدا ہو جائے گا یا مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ یا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں دکاندار ہوں تو دکاندار پہ بیٹھ کے میں دکان پہ بیٹھ کے ایمانداری سے سودا بیچوں. اگر میں ایک دکاندار ہوں تو ایمانداری سے سودا بیچوں, 5 وقتی نماز جماعت سے پڑھوں, زبان سے ہمیشہ سچ کہوں, نظروں کی حفاظت کروں, ماں باپ کی خدمت کروں, ہمسایوں سے سلوک کروں, رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں, تو کیا اللہ میرے پہ کسی ظالم کو مسلط کرے گا؟ نہیں نہ کرے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ظالم میرے پہ مسلط ہیں تو پھر میرے عمل بھی تو نیک نہیں ہیں, میں بھی تو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا نا. میں صرف اللہ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں, اللہ سے یا وہ کرم کی اپیل کرتا ہوں, تسبیح تو رولتا ہوں, یا رحیم یا کریم کا وظیفہ تو کرتا ہوں میں, لیکن صاحب میں اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ رحم نہیں کرتا. وہ ایک سادی سی بات میں نے پڑھی, کہیں مجھے بڑا لطف آیا. ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے جماعت سے, امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا نا تو ایک جوان کھڑا ہو کہنے لگا حضرت دعا فرمائے, ملک کی حالات بہت برے ہو گئے ہیں, بازاروں میں کام کوئی نہیں, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, کارخانے والوں نے جواب دے دیا, اب تو ہمارے بچوں سے کے منہ سے لقمہ بھی چھینا جا رہا ہے. اتنے بدترین حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بات سمجھ نہیں چلتی کہاں جائیں. دعا کریں مولوی صاحب اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اب مولوی صاحب سیانے آدمی تھے, انہوں نے دعا کرنے کی بجائے جیب میں ہاتھ ڈال کے 5000 کا نوٹ نکالا اور پوچھنے لگے کہ یہ کس کا ہے, مجھے بائے ٹوٹیوں سے ملا ہے. تو 8-10 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا, یہ میرا ہے.
تو مولوی صاحب نے کہا شرم کرو، یہ تو میرا ذاتی ہے، اپنی عادتیں بہتر کرو، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے گا۔ ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کرنا چاہتے، اللہ سے رحم مانگتے ہیں۔ او بھائی اپنی عادات پہ غور کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ تو جب تک ہم نیک عمل نہیں کریں گے اللہ اچھی زندگی نہیں دے گا۔ مالک کا قرآن پاک میں وعدہ ہے جو ایمان کے دائرے میں رہ کر، ایمان کے دائرے میں رہ کر نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ باری تعالیٰ جو میری زبان سے بے ترتیب جملے نکلے اگر کسی بندے کی سمجھ آ گئے ہیں تو مالک میرے ان جملوں میں اثر ڈال کے ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر کر دے۔ ہمیں ایمان کے دائرے میں رہ کر نیک عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، تیرے کمزور ناتواں گناہگار بندے ہیں، تو قادر مطلق ہے، اللہ ہمارے دلوں کے، ہماری نظروں کے اور ہماری سوچوں کے قبلے درست فرما دے۔ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں سمجھ تو نہیں چل رہی، لیکن اگر ہمارے اعمال بہتر ہو گئے تو مالک اپنی رحمت کی برکھا ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی راہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی